آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پہ صدا، آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پہ صدا، ہم نہ ہو آپ کے ذوقا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا، مولانا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العلي العظيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سامعین محترم، ناظرین گرامی، خمسہ مجالس سے چہلوں میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں آج چوتھی مجلس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 40 اور مودت اہل بیت علیہ السلام کے موضوع کے تحت گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتے آئے ہیں۔ 40 ایک ایسا عظیم دن ہے جس کے لیے روایات میں کافی احادیث ہمیں ملتی ہیں جو زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ اس دن کو امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ کر زیارت 40 پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اور جس کو مومن کی ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا ہے، اور پیدل سفر کرنے کی عظمت کے لیے بس یہی ایک روایت ہی کافی ہے کہ روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک ایک قدم اٹھا کر جو زیارت کے لیے امام حسین کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اس کے ہر ایک قدم پر ایک حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے اس کے نام اعمال میں۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ لگائیے کہ نجف سے کربلا تک 80 کلومیٹر کا فاصلہ جو مومنین پیدل طے کرتے ہیں، کتنے قدم اٹھائے ہوئے ہوں گے انہوں نے۔ اس ہر قدم کی قیمت یہ ہے کہ خداوند متعال ان سے اس ہر قدم کے بدلے میں ایک حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے، یعنی گویا خداوند متعال ان سے یہ قدم جو وہ اٹھا رہے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں ان کی محبت میں ان سے خرید کر رہا ہے، اور قیمت کیا دے رہا ہے؟ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت ہے۔ مگر میں اپنی طرف سے کہوں، یہ کوئی روایت یا کوئی کتابی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی مومن اس نیت کے ساتھ کہ وہ امام حسین کے لیے قدم اٹھا رہا ہے، چاہے وہ پاکستان کی سرزمین میں بیٹھا ہوا مومن اپنے علاقے سے دوسرے علاقے تک اس نیت سے اٹھ رہا ہے کہ میں پیدل سفر کر رہا ہوں، مشی کر رہا ہوں، اگر امام حسین کی نیت کے ساتھ قربتاً الی اللہ، امام حسین کی قربت حاصل کرنے کے لیے، خداوند متعال کی قربت حاصل کرنے کے لیے،
تو یقیناً یقیناً اس کو بھی اس قدم کا ثواب یہی خداوند متعال عطا کرے گا کہ حج اور عمرے کا ثواب اس کے نصیب میں ہوگا، کیونکہ مومن مجبور ہے کہ کربلا کی سرزمین پر پہنچے، نجف کی سرزمین پر پہنچے اور پیدل سفر کرے، نہ پہنچ سکا، پھر کوئی بھی وجہ تھی، مگر اگر وہ وہیں پر جہاں پر ہے وہاں پر اس قدم کو اٹھا رہا ہے امام حسین کی خاطر، تو یقیناً خداوند متعال کریم ہے، اس کا فضل و کرم وسیع ہے، یقیناً خداوند متعال اس کو وہی ثواب عطا کرے گا جو نجف سے کربلا کے بیچ میں اس نے سفر کر کے حاصل کرنا تھا۔ تو سب مومن جو جہاں پر بھی ہیں ان کے لیے یہ لازم ہے کہ چہلم سید الشہداء کو، اربعین سید الشہداء کو بھرپور انداز سے منائیں، اپنے گھروں سے نکلیں اور ملی یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی مکتب تشیع کی قوت اور طاقت ظاہر کرتے ہوئے گھروں سے نکل کر امام حسین کے لیے باہر آئیں اور اپنے قدم اٹھائیں۔ اس قدم کی قیمت بہت عظیم ہے، یقیناً آپ مورد فضل الہی قرار پائیں گے، اور اس سفر کے دوران جو معنویات حاصل ہوتی ہیں، جو زندگی میں انقلاب آتے ہیں، ہم نے خود مشاہدہ کیا ہے، ہم نے ان میزبانوں کو دیکھا کہ جو ان زائرین کی خدمت میں اپنے روز و شب صرف کرتے ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بہت سے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے، خداوند متعال کی طرف سے امام حسین کے صدقے میں ہم پر بہت سے فضل اور کرم ہوئے ہیں۔ ہماری زندگی میں آج جو کچھ بھی ہے وہ اسی خدمت کے نتیجے میں ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اتنا محکم عقیدہ جو ہم نے عراقی میزبانوں کا دیکھا اور ان سے گفتگو کر کے جانا کہ آپ اس مختصر سے واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم اگر اپنی اولادوں کی شادیاں کرتے ہیں تو ان کو جو اس میں سامان دیا جاتا ہے، جہیز دیا جاتا ہے، جو سامان ہوتا ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس سامان کو پہلے زوار امام حسین علیہ السلام کے آگے پیش کریں، وہ اس کو استعمال کریں، اس کے بعد ہم اپنی بیٹیوں کو اگر جہیز دیتے ہیں تو وہی سامان جو استعمال کیا ہوا ہوتا ہے زائرین کا وہی دیتے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ اسی سامان کو دینے کے بعد ان کی زندگی میں جو کامیابی آتی ہے اور ان کی زندگی خوشگوار گزرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور واقعاً ہم نے دیکھا کہ بالکل نئے اور جدید سامان جو موکبوں میں پڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی وہ سامان ہے جو آج آپ استعمال کریں گے، کل جب اربعین کے بعد ہم ان کو گھر لے جائیں گے تو ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز کی صورت میں، سامان کی صورت میں ہدیے کے طور پر دیں گے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا محکم عقیدہ ہے یہ۔ سلام ہو ان کے محبت پر، ان کی عقیدت پر کہ امام حسین نہیں بلکہ زوار امام حسین کی خدمت کرنے کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو کامیاب جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ ایک عزادار، ایک زبار کی حیثیت اور عظمت ہے۔ تو جہاں کہیں بھی ہیں انشاءاللہ چہلم میں امام حسین کے دن، اربعین کے دن، 20 صفر کے دن اپنے گھروں سے نکل کر محبت اہل بیت کا، محبت امام حسین کا ثبوت دیں۔ عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں جس آیت کا خلاصہ بیان کرنے کی
سعادت نصیب ہو رہی ہے مسلسل. سورہ شورا کی 23 نمبر آیت، اس میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے، قل اے حبیب ان سے کہہ دے، لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے نہیں چاہیے آپ سے کوئی بھی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی ہدیہ، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے، میرے قریبی رشتوں سے محبت رکھے. اور یہ ثابت ہو گیا پچھلی گفتگو میں کہ قرابت دار اگر ہیں تو فقط اور فقط علی و فاطمہ، حسن و حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی ذوات مقدسہ ہے. یہ کون ہستیاں ہیں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو رسول خدا نے فقط یہاں نہیں بلکہ بارہا مرتبہ دنیا والوں کو معرفی کروایا، شناخت کروایا. دنیا والوں جانو یہ ہیں میرے قرابت دار. ان کی مودت کو واجب قرار دیا ہے خداوند متعال نے. ان کی محبت اور مودت کو اجر رسالت قرار دیا ہے میں نے. ان سے محبت کرو، مودت کرو. مودت، لفظ مودت اور محبت، بعض مرتبہ ان دونوں الفاظ میں اشتباہ کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے یہ ایک ہی معنی کے ہیں. عمومی مفہوم ہو سکتا ہے ایک ہو، مگر دقیق دیکھا جائے گا تو مودت اور محبت میں ایک فرق ہے. وہ یہ ہے کہ مودت نچلے درجے کی ہوتی ہے، محبت نچلے درجے کی ہوتی ہے، اور مودت اس سے بڑھا ہوا نتیجہ درجہ ہوتا ہے. یعنی محبت سے عظیم تر ہے مودت. رسول خدا گویا یہ فرمانا چاہتے ہیں، خداوند متعال کا ارادہ شاید یہی ہے کہ حبیب ان سے کہہ دے کہ مجھے محبت نہیں، محبت کے دعوے دار بہت سے مل جائیں گے آپ کو جو کہیں گے ہم اہل بیت سے تو محبت کرتے ہیں، پھر ان کے دشمنوں سے بھی محبت رکھتے ہوں گے، مگر کہیں گے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم علی و فاطمہ، حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں. آج کا کون سا مسلمان کہے گا، کون سا مکتب فکر والا کہے گا کہ ہم علی سے محبت نہیں رکھتے؟ مگر ان کی محبت کا اندازہ یہ اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ان کے دشمنوں سے بھی محبت رکھتے ہوں گے. تو یہ محبت نہ ہوئی. آپ اس سے اندازہ لگائیں، وہ محبت کا تو دعویٰ کرتے ہیں مگر مودت کی بات نہیں کرتے. کیوں؟ کہ وہ جانتے ہیں مودت اگر کرنی پڑے گی اور کریں گے تو پھر کافی چیزوں سے ہاتھ اٹھانا پڑ جائے گا. پھر جو مودت ہے اس میں کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے اہل بیت علیہم السلام کے. مودت میں اپنا سب کچھ قربان کیا جاتا ہے. ہم سے مطالبہ یہی ہو رہا ہے کہ مودت کرو، اپنا سب کچھ، اپنی جان، مال، عزت و آبرو اور ہر چیز اپنی قربان کر دو اہل بیت علیہم السلام کے لیے. اگر تم سے مطالبہ کیا جائے، تم سے مانگا جائے تمہاری اولاد کو محبت حسین میں قربان کرنے کے لیے تو دریغ نہ کرو، پیچھے نہ ہٹو، بلکہ قربان کر دو. اگر مال خرچ کرنے کے لیے کہا جائے تو اپنے مال کو نہ بچاؤ بلکہ ان پر قربان کر دو. اپنی جان تک کے لیے اگر تم سے مطالبہ کیا جائے تو اپنی جان بھی ان حضرات پر نچھاور کر دو، ان کی محبت میں دے دو. اور دیکھا گیا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں بیان کروں گا کہ محبت حسین کے سلسلے میں کتنی جانیں آج تک تاریخ میں ہمیں تاریخ بتا رہی ہے کہ کتنی جانیں آج تک قربان ہو چکی ہیں محبت اہل بیت میں، محبت حسین میں. خود اسی زیارت کے ضمن میں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس زیارت کے باب میں اگر آپ دیکھیں گے اور اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، سن 61 ہجری سے آج تک کہ کتنے مؤمنین نے زائری امام حسین کے لیے، زوار امام حسین علیہ السلام کے بننے کے سلسلے میں، زیارت امام حسین کی شرف حاصل کرنے کے سلسلے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مودت اہل بیت. گویا کہ انہوں نے اجر رسالت ادا کر دیا کہ جنہوں نے
مودت اہل بیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جان، مال، عزت و آبرو سب کو لٹا دیا، اولاد تک کو قربان کر دیا، اور یہی حقیقی اجر رسالت کو ادا کرنے کا حق ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام حسین کا چہلم نزدیک ہے۔ کل جہاں پر چھوڑا تھا وہیں سے ذکر مصیبت کے 2 جملے آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ کاروان اسرائے اہل بیت سرزمین کربلا پر پہنچ چکا تھا، جابر سے ملاقات ہو گئی، بیویوں نے قبروں پر اپنے آپ کو گرا کر بین کر لیے۔ عزادارو، جناب زینب عالیہ، جناب ام کلثوم، جناب الرباب، ہر بی بی بین کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ایک قیامت کا سما تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ بیبیاں زیارت بھی کر رہی ہیں، اپنے وہ مصائب بھی بیان کر رہی ہیں۔ کوئی بی بی کہہ رہی ہے، اے آقا حسین، آپ کی سکینہ شام میں چھوڑ کر آئی ہوں، اے آقا حسین میری گود تو خالی ہو گئی، ارے کربلا میں عسکر کو قربان کیا، شام میں سکینہ کو سلا کے آ گئی، اے آقا حسین میری جھولی خالی ہو گئی، اب میری جھولی میں کوئی بھی نہیں۔ عزادارو، بیوی زینب عالیہ بیان کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ہر بی بی اپنے شہیدوں پر گریہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، مگر عزادارو بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ 2 شہید ایسے تھے کہ کربلا سے لے کر اور مدینہ میں پہنچنے تک ان پر ان کی ماں نے گریہ نہ کیا، وہ شہید اور کوئی نہیں۔ عزادارو، زینب عالیہ کے 2 فرزند اون و محمد ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کربلا میں جب شہید ہوئے تب بھی گریہ نہیں کیا، ہاں جب واپس آ رہے تھے کربلا پہنچے ہیں، 40 کا روز ہے، سب شہیدوں پر گریہ ہو رہا ہے مگر ان شہیدوں پر کوئی گریہ نہیں کر رہا۔ پر عزادارو، تاریخ ہمیں بتاتی ہے ایک مقام ایسا آیا جہاں پر جناب زینب عالیہ نے ان شہیدوں پر گریہ کیا۔ وہ کیا مقام تھا، کون سا مقام تھا؟ بیان کرتا ہے راوی، جب یہ مدینہ میں قافلہ پہنچتا ہے، اسرا جب مدینے میں پہنچتے ہیں، جب اعلان کروایا جاتا ہے، اس کب جناب زینب عالیہ مدینے میں پہنچتی ہیں اور اپنے گھر کی طرف جاتی ہیں۔ عزادارو، جب جناب زینب عالیہ گھر پہنچتی ہیں، وہ حجروں کے دروازے کھولتی ہیں اور وہاں پر جناب اون محمد کے بستروں پر نظر پڑتی ہے۔ پھر عزادارو ایک مرتبہ آواز آتی ہے، جناب زینب عالیہ بیان کرتی ہے، میرے اون، اے میرے محمد، میرے بیٹو، مجھے معاف کرنا، ارے میں تم پر گریہ نہیں کر سکی، ارے حسین پر گریہ کیا، اس کے علی اکبر پر گریہ کیا، مگر تم پر نہ روئی۔ عزادارو، ایک مقام پر تو انتہا ہو گئی تھی جب ان ننھے شہزادوں پر کوئی رو نہیں رہا تھا تو ایک شخص کی آواز آتی ہے کہ کیا ہوا، ان 2 شہزادوں پر رونے والا کوئی موجود نہیں، ارے ہر بی بی اپنے بچوں کی لاشوں پر رو رہی ہیں، ان کے سروں کے نیچے رو رہی ہیں، ان 2 بچوں کی ماں کیا مر گئی ہے جو نہیں رو رہی؟ آواز آتی ہے، نہیں ایسا نہ کہو، ان کی ماں ابھی زندہ ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کیوں نہیں روتی؟ آواز آتی ہے، میں حسین پر رونے کا ابھی تک حق ادا نہ کر سکی، ارے کجا اون و محمد پر رونا، میں حسین پر گریہ کروں گی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پہ صدا، آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پہ صدا، ہم نہ ہوں آپ کے زوال